الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، دیکھ لینا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ بات ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھ لی، سن لی اور انشاءاللہ کے سمجھ لی. اللہ کا وصینا کا معنی اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے فرض کیا، اولاد پر میں نے فرض کیا ہے والدین کے ساتھ حسن معاملہ اور حسن سلوک، مہربانی کی رفتار. وَإِن جَاهَدَاكَ، حسن سلوک تو کرنا ہے تمہیں اپنے والدین کے ساتھ، لیکن اگر یہ والدین تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جن کی حقانیت اور حقیقت کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے. جو علم انبیاء علیہم السلام کے ذریعے امتوں تک پہنچا ہے اس کے مطابق اللہ الہ واحد ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ اپنی ہر صفات میں اور ذات میں اور ہر معاملات میں اکیلا اور ایک ہے. لیکن اگر تیرے والدین تجھے جبر کریں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ فلا تطعهما، پھر ان کی باتیں نہیں ماننی ہے. والدین کی ایسی کوئی بات ماننی نہیں ہوگی کہ جس میں وہ آپ کو شرک کی طرف ترغیب دیں، اللہ کی نافرمانی کی کسی عمل کی طرف بلائیں. یعنی شرک، کفر، ظلم، جو چیز اللہ کی نافرمانی کی ہو، اگر والدین اولاد کو اس پر اکسائیں، مجبور کریں، تو وہ اولاد کو مقابلہ کرنا چاہیے اور والدین ماں باپ کی یہ بات نہیں ماننی چاہیے. فلا تطعهما، ان کی بات ماننی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وصاحبهما فی الدنیا معروفا، باوجود کہ وہ کافر اور مشرک ہیں اس کے باوجود آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھنا ہوگا. خیر خبرگیری، ان پر خرچہ، ان کے لباس، مکان اور علاج، معالجہ اور جتنی بھی ان کی ضروریات زندگی ہیں، جتنا اولاد کی استطاعت ہے اسی کے مطابق وہ اپنے ان مشرک والدین کی بھی خدمت کریں گے. اور پھر فرمائیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. سیدنا لقمان علیہ السلام اللہ کی آیتیں اپنے بچے کو پڑھا کر سنا رہے ہیں، کیونکہ ابتداء امر سے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے. تو جو نصائح اس صورت میں ہے آیتوں کے شکل اور ڈنگ میں، چاہے وہ سیدنا لقمان کی طرف منسوب ہوں یا براہ راست آیت کی شکل و صورت میں ہوں، ہے تو وہ بھی آیت الہیہ، قرآن کریم کی آیتیں، کہ ان قصوں کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول پر آیت بنا کر نازل فرما دی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرے طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو میرے طرف رجوع کرتے ہیں ان کی پیروی کرو.
उनके पीछे पीछे आ जाओ। जो अल्लाह की तरफ आने वाले लोग हैं, अल्लाह की बंदगी और अब्दियत करने वाले लोग हैं, उन लोगों की मुत्तबे बनो, उन लोगों के फरमाबरदार बनो, उनको अपने आगे और अपने आप को उनके पीछे आने वाला बनो। तुम्मा इलैया मरजिउकुम, याद रखो कि इसके बाद ये जो जिंदगी के मराहल हैं, इन मराहल के बाद इलैया मरजिउकुम, मेरे तरफ तुम लोगों की बाज़गश्त और वापसी है। तो जब वापसी मेरे पास है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे दरबार है, तो फ़उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, मैं तुम्हें बाखबर कर दूंगा जो कुछ तुम लोग अमल कर लिया, जो तुम्हारे अमाल थे, जैसे थे वैसे थे, कैसे थे, उन सब के बारे में बता दूंगा, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, बता दूंगा भी और सुलूक भी उस जैसा करूंगा जिस तरह के तुम्हारे अमाल। आगे देखते हैं इंशाअल्लाह कि सैयदना लुक़मान की बातें और क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में मज़कूर हैं। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही